أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 130. آپ 3 قسم کے خطاب پڑھ چکے ہیں. یہ 4تھا خطاب یہاں سے شروع تھا، لیکن یہاں پر ایک پریشان کن مرحلہ ہے عام مطالعہ کے لحاظ سے. وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ سود کی حرمت کا ذکر تو بڑا تفصیلی انداز میں سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے. اب مسلمان مومن بندہ تو اس کو مان جاتا ہے، یہ دوبارہ حکم کیوں؟ یہ مرحلہ بہت مشکل ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ مشکل ہے کہ اس قسم کا ربط کیسے لگے گا کہ اضعاف مضاعفہ، یہاں سے کچھ کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ سود کون سا نہ کھاؤ؟ اضعاف مضاعفہ کہ ایک ہوتا ہے سادہ سود اور ایک ہوتا ہے دونے پہ دونا، دگنے پہ دگنا. یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ مومنوں کو سادہ سود کھانے کی کیا اجازت ہے جو ان کو دگنے پہ دگنا سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے وغیرہ ذالک. پھر پریشان کن مرحلہ یہ ہوگا اگر تدبر ہم نہ کریں کہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گفتگو کا، بات چل رہی ہے. جیسے ہی بات تقریباً 1-2 رکوع آگے جاتی ہے پھر آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. حالانکہ اس قسم کی 2 باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، لا یتخذ المؤمنون الکافرین کے اندر اور ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کے اندر. پہلا خطاب جو گزرا ہے یہ پھر دوبارہ کیوں آ گیا؟ ایک پھر یہی پریشانی آگے جائے گی جی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم. مومن کافروں کی طرح ہوتا تو نہیں ہے، تو پھر کیوں فرمایا جا رہا ہے لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم؟ کیونکہ اللہ کریم کی باتیں تو پر از حکمت ہونی چاہیے نا. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے اللہ کریم کی بات تو اعتراض سے خالی ہے. لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو ہمارا ذہن صاف ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم کی بات تک پہنچنے کے لیے مدد کس سے مانگے جی؟ وہ بھی تو اللہ سے مانگنی چاہیے. تو قرآن ہی سے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھائیں، یا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو ہم جا کر پوچھ لیتے جی. پھر علم الحدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کتب تفسیر جہاں بنی ہوئی ہے نا تو وہاں پر ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سادہ پڑھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اس انداز سے سمجھایا تھا کہ احکم الحاکمین کی بات تک پہنچ گئے تھے. کوئی زیادہ علوم فنون بکھیرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بس ہم وہیں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی نے سادہ سا اور آسان سا کیسے پڑھایا ہے. کیونکہ قرآن کے اندر قرآن کو حل کرتے ہوئے یہ خیال پر ہمارے ساتھ رہے کہ قرآن ہے بڑا آسان. ایسے انداز میں ہم قرآن کو حل نہیں کرنا چاہتے کہ قرآن مشکل لگے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ والی قرآن ہے بھی بڑی سادگی سے سمجھاتا ہے، کیونکہ سادہ گفتگو ہی امیین کو سمجھ آتی تھی نا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. تو اب ہم یہی بات ڈھونڈیں گے کہ سادہ اور آسان یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا جی، آپ کو کچھ نشانی بتاتا ہوں اللہ کریم ہماری مدد کیسے کریں گے. دیکھیں جی، اللہ کریم نے بڑی
انداز میں سمجھائی سورۃ البقرہ آپ نے پڑھی، تو سورۃ البقرہ کے اندر احکام علمیہ تھے، نمبر 2 احکام عملیہ تھے، نمبر 3 احکام جدلیہ تھے، نمبر 4 احکام تدبیریہ تھے جو کہ ذیلی تھا احکام جدلیہ کا۔ اسی طرح تھے جی 4 احکام جب ختم ہوئے تو اس کے بعد سلسلہ تاکیدات کا شروع ہوا تھا۔ 2 قسم کی تاکیدات آئی تھی جن کی تعداد کتنی تھی جی 14، یعنی تاکیدات الاموال احکام اور تاکیدات الاموال، 10 تاکیدات اور 10 تاکیدات الاحکام اور 4 تاکیدات الاموال۔ یہ ساری سورۃ البقرہ تو ہمارے سامنے ہے، احکام علمیہ، احکام عملیہ، احکام جدلیہ، احکام تدبیریہ، تاکیدات الاحکام، تاکیدات الاموال۔ بس یہ اگر ہمارے سامنے ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے پیچھے قضایا حل ہو گئے تھے نا ہم سے، قضایا بھی اسی ترتیب سے حل ہوئے تھے، تو اب یہ خطابات بھی اسی طریقے سے حل ہوں گے۔ تو کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ دیکھیں جی احکام علمیہ اس کے لیے پہلا خطاب آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ پھر دوبارہ بھی سمجھاؤں گا جب یہ دوبارہ آگے آیت آ رہی ہے تو، اور یوں سمجھو یہ احکام علمیہ پر مرتب ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کے کہنے ماننے ہیں، دین کے علاوہ اس مقام پر کسی دوسرے کا کہنا مانا تو اس کی عبادت بنے گی، لہذا غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسری حکم احکام عملیہ شروع تھے، احکام علمیہ کے بعد احکام عملیہ۔ احکام عملیہ کے اندر بات آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اچھا احکام عملیہ میں تو 5 احکام تھے نا، احکام عملیہ میں 5 قسم کے احکام تھے، 5 احکام تھے، مال طیب کرنا، اور اسی طرح قصاص کا حکم، اسی طرح وصیت کا حکم، روزے کا حکم، رشوت نہ کھانے کا حکم، یہ 5 قسم کے احکام آئے تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ احکام علمیہ ہے، عملیہ پر مرتب ہو رہا ہے جی سارا کا سارا۔ اور اس کے اندر جی اللہ کریم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، اگر ہم دیکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تاکید نمبر 1، وَلَا تَكُونُوا تاکید نمبر 2، یوم تبیض اور اما الذین ابیضت تِلْکَ آیات اللہ تتلوہ، یہ تیسری چیز تخویف کے اوپر، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یہ چوتھی چیز ترغیب تھی، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اور لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سے لے کر اور آخر تک یہ 5ویں چیز تھی، اعزاز بیان ہو رہا تھا۔ اسی طرح نا لکھا ہوا ہے آپ نے، صرف میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یعنی اس دوسرے خطاب کے اندر ہم نے پڑھا یہ دوسرا خطاب مکمل احکام عملیہ پر مرتب ہو رہا ہے، اور اس کی نشانی ہمارے پاس یہ ہے کہ احکام عملیہ 5 قسم کے تھے، اور یہاں بھی اللہ نے 5 قسم کی گفتگو ہمارے ساتھ فرمائی ہے۔ اگر ہم سمجھے تو 5 قسم کی گفتگو ہمارے ساتھ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ جی تو یہ ترتب ترجمۃ القرآن کے اندر مزید تفصیل سے بندہ سمجھاتا ہے، لیکن ابھی تو چونکہ نشست ہے دور تفصیل کی تو اس لحاظ سے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اچھا جی یہ دوسرا خطاب ختم ہو گیا، اب تیسرا خطاب جب شروع ہونے لگا تھا تو کون سا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، یہی ہے نا جی تیسرا خطاب۔ اچھا تیسرا قسم کے احکام کون سے تھے؟ احکام جدلیہ، احکام علمیہ، احکام عملیہ، احکام جدلیہ۔ اب جب یہ خطاب ہم نے دیکھا واقعی جی احکام جدلیہ پر ترتب ہو رہا تھا۔ احکام جدلیہ 4 قسم کے تھے، احکام فطرت، تعلیم الخیر، تعلیم الحلال والحرام، تعلیم الشرافہ، یہ 4 تعلیمات ہم نے پڑھی تھی، یاد آ رہا ہے کوئی؟ اور یعنی احکام جدلیہ کے اندر اب جب خطاب نمبر 3 کو دیکھتے ہیں تو واقعی جی اس کے اندر کوئی عجائبات موجود ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جدل کے ساتھ ترتب ہو رہا ہے، لا تتخذوا بطانة، جدل کے ساتھ ترتب نظر آ رہا ہے نا
کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار نہ بناؤ. اور اس کے اندر جو ہے کچھ فطرت کی باتیں ہوں گی. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ ان کی فطرت ہے جی، کفار کی فطرت ہے، اور ایک تمہاری فطرت ہے. تم فطرت پر صحیح چلو گے لیکن کفار تمہارے ساتھ الٹ چلیں گے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، یہ جی یہ اسی کے ساتھ ہے نمونہ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، تعلیم الخیر دوسری چیز تھی نا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ پورا خطاب جو ہے نا احکام جدلیہ پر مرتب ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ تعلیم الحلال والحرام فی المال والقتال فی النفاذ، یہ دیکھو اسی طرح ترتب ہو رہا ہے. اور اسی طرح جی وما جعله الله الا بشرى لكم وليقطع طرفا من الذين كفروا ليس لك من الامر شيء لله ملك السماوات والارض. یہ 4 آخری آیتیں آئیں اور یہ 4 جو ہے احکام شرافت کے اوپر ترتب ہو رہا ہے اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو، کیونکہ آخر میں 4 یسألون تھے. بس یوں قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. پچھلی سورۃ البقرہ ذہن میں گھوم رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ذہن میں گھمانی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے ذہن میں گھمانے کا طریقہ کہ آپ بیٹھ جائے کریں 10 منٹ کے لیے بھی میں نے سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. کیا جی جہاں جہاں سے احکام شروع ہے نا ان ساروں کے آیتیں پڑھنا شروع کر دو. مثلا یا ایھا الناس اعبدوا، پھر تقسیم اس کی 5 تفصیلات، یا بنی اسرائیل والا رکوع ذہن میں آ جائے گا. پھر یا بنی اسرائیل والے رکوع کے اندر 8 چیزیں ہیں تو 8 آیتیں، پھر وہ یوں کر کے 10 منٹ میں آپ ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ گئے، احکام جدلیہ ختم ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا کو سمجھتے ہوئے یہ احکام تدبیریہ پر ترتب ہوگا. خطاب نمبر 4 کس پر جی؟ احکام تدبیریہ پر ترتب ہوگا. اور احکام تدبیریہ کیا تھے جی؟ الجدل فی الآل تھا نا، یعنی ذیلی احکام تھے. اسی طرح ہے جی، اس کا مطلب ہے یہ خطاب بھی ذیلی قسم کی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اب حل ہو گیا جی کہ یہ خطاب بھی ذیلی ہے. یہ ساری بات تو آپ نے نہیں لکھنی، بس صرف یہی لکھنا ہے کہ خطاب نمبر 4 ہے، یہ ترتب ہو رہا ہے کس پر جی؟ احکام تدبیریہ پر. اچھا جی سمجھ ہمیں یہ آئی کہ احکام تدبیریہ ذیلی قسم کے تھے. یہ بھی کوئی چیز ذیلی ہے کیونکہ اصل الاصول تو بیان ہو چکا ہے. دیکھا یہ اللہ کریم نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں سمجھایا. اللہ کریم کے علاوہ ہم سمجھ تو سکتے نہیں. اب سمجھ آئی اس آیت کی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو بڑا آسان دیکھا، علوم فنون درمیان میں لانے کی ضرورت نہ پڑی، سمجھ آ سکتا ہے جی. اچھا ذیلی قسم کا حکم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، تو یہ کیسے ہے؟ بس آپ نے یہی سمجھنا ہے. احکام تدبیریہ کے اندر کیا چیز تھی جی؟ 4 قسم کے احکام تھے نا. اب یہاں 4 قسم کے احکام آپ کو چند لائنوں میں لگنے لگے ہیں. یعنی ازا اور ایذا نہ تو یہی تھا. ازا قولی نہ کرو، ایذا فعلی نہ کرو، ایذا مالی نہ کرو. 4 چیزیں تھی نا. اب یہ دیکھنا آپ سے 4 چیزیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی یہیں پر، کیونکہ یہ احکام تدبیریہ ذیلی قسم کا ہے. اب جی یہ تو ہمارا ربط لگ گیا کس چیز کا؟ مضمون کے ساتھ. کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ آیت کا مطلب اور اس کی تفسیر دیکھنے کے ہوئے 2 چیزیں اسپیشل کام آئیں گی. ایک مضمون کے ساتھ ربط اور دوسرا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیسے لگ رہا ہے. تو دیکھو جی پچھلی یہ تو مضمون کا ربط لگ گیا، اور پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیسے لگے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. جبکہ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ ظالموں کو عذاب دیتا ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جی اللہ ظالموں کو عذاب دیتا ہے، اور ظالم اصل کون ہے؟ یہ سود خور. اتنا بڑا ظلم ہے
اتنا بڑا ظلم ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، اور اس قسم کی آیتیں آئی تھیں جو سود کا حکم جہاں آیا تھا ربا کے حکم کے اندر. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آگے آپ کو انشاءاللہ آیت دکھاؤں گا کہ واتقوا النار التی، اگلی آیت آ رہی ہے اعدت للکافرین پر. یہ چونکہ آیت کے ساتھ بھی ظلم لگ گیا کہ آگ میں ڈالنا پڑے گا سود خورے کو، اس آگ میں جو کافروں کے لیے تیار ہے، جو عاصیوں کے لیے نہ بلکہ کافروں کے لیے تیار ہے. سود خور اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے جی. کیوں جی؟ کہ جس طرح ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جہاد کا ہے نا، کہ اس میں لوگوں کے اوپر احسان ہوتا ہے اور ان کی جان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ سود کا ہے. کیوں جی؟ اس کے اندر ظلم ہی ظلم ہوتا ہے. دیکھا جی. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر مومنوں کو اسپیشل خطاب نمبر 4 فرمایا. اب یہ آیت جا کر لگے گی بڑی مشکل سے، بڑی پریشانیوں کے بعد بندہ سوچ کر کبھی ایک چیز دیکھتا ہے تو کبھی دوسری چیز. لیکن جب اللہ کریم کی بات کے مطابق آپ ربط لگائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر معاملہ ہی بڑا آسان ہوگا. اور جی الحمدللہ جب ایسی آیت پڑھا کرے نا تو الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو پھر اللہ اور زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آ جاؤ جی. یا ایھا الذین، اب یہ ذیلی قسم کا حکم ہوگا، توجہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود، اضعافا کئی گنا کر کے، ایسا کئی گنا، زیفین اضعاف جی، ایک دگنا، دو دگنے، 3 گنا، اس کو یعنی کئی گنا کر کے. اور پھر وہ جو کئی گنا ہے نا مضاعفتاً، اس کو بھی دگنا کر دو، دونے پہ دونا جی. شیخ الہند نے معنی کیا، اسی لیے آپ کو آسان سے معنی بتا دیا. دونے پر دونا یعنی دگنا، ایک گنا سے کئی گنا کر کے نہ کھاؤ سود. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جی کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ. وہ کئی گنا بھی ایسا ہو کہ جس کو مزید دگنا کیا جائے، یہ کر کے سود نہ کھاؤ. پہلے حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور یہ حکم نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے یہ تاکیدات کے اندر تھا. کیوں کہ حکم زمین پر، حکم تو اس چیز کا ہمیں ہونا ہے نا جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ زمین پر ہم نے کیسے گزارنا ہے. تو وہ حکم تو آ چکا تھا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ تو آ چکا تھا. تو ہر طریقہ باطل اس کے اندر آ گیا تھا، اور اسپیشلی سود بھی اس کے اندر آ گیا تھا. لیکن چونکہ سود کے شیطانیاں زیادہ تھی نا تو اس لیے اللہ نے اس کو تاکید کے اندر اسپیشل کر کے بیان کیا، تاکیداً بیان ہوا، ورنہ تو وہ بیان ہو چکا ہے پہلے. اب لا تأکلوا الربا، پہلے حکم تھا سود نہ کھانا، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی، اور یہاں ہے ایمان والو سود نہ کھاؤ کئی گنا کر کے. اب سمجھ آئی تھی کہ اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن سود تو نہیں کھائے گا، کیونکہ جب اسے منع کر دیا ہے نا اللہ کے واضح حکم کی، مومن نافرمانی نہیں کرتا. کیونکہ صریح حکم ہے میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان لایا ہوں، میں کو کافر تو ہوں نہیں. لیکن مومن کرے گا کیا؟ اس پر شیطان کا جو کرتوت چلتے ہیں نا وہ یہ کرے گا کہ وہ تعویل در تعویل کر کے اصلی سود سے بھی نعوذ باللہ کئی گنا زیادہ کر کے سود کو کھا لے گا. یہ ہوگی مومن کے اندر شیطان کی شرارت. مومن معاشرے کے اندر ایسے عناصر پیدا ہو جائیں گے کہ جو سود کے بچانے کی خاطر ایسی تعویلیں کریں گے کہ اللہ کے حرام کردہ کو نعوذ باللہ حلال کر دیں گے. یہ مومن معاشرے کے اندر ایک شیطنت پیدا ہو سکتی تھی. تو اسی لیے اللہ کریم نے مومن معاشرے کے اندر اس شیطنت سے بچایا. دھیان کرنا، تمہارے معاشرے کے اندر ایک اور شیطان وار کرے گا، سود نہیں کھلائے گا لیکن تعویلات کرا کے کئی سود کھلائے گا تمہیں جی. تو جی اس لیے جی ہماری کتب میں لکھا ہے کہ ربا تو حرام ہے ہی صحیح، سود تو حرام ہے ہی صحیح، شبہ الربا بھی حرام ہے.
سود کے مشابہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو اس لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تصویر، یہ تو ہو گئی نا تفسیر، اب اس کی ایک تصویر دکھا دوں اپنے ملک یعنی اپنے مسلم ایریے جتنے بھی ہیں ہمارے مسلم ممالک، عرب کے ہوں عجم کے ہوں جتنے بھی، ان کے اندر ایک شیطان کا وار اس وقت چل رہا ہے بڑی تیزی سے، سودی وار جی، اور واقعی اسی طرح ہے، وہ ہے اسلامی بینکاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح اسلامی ڈھول نہیں ہوتا، اسلامی شراب نہیں ہوتی، اسلامی زنا نہیں ہوتا، اسی طرح اسلامی سود بھی تو نہیں نہ ہوتا۔ تو بس اس کو اسلام کے ویلڈنگ کر کے جناب کیا کیا جا رہا ہے، اضعاف مضاعفہ کھایا جا رہا ہے۔ اس کی سادہ سی میں نے کہا نا مثال دے رہا ہوں، ایک گاڑی لینے جائیں آپ، میرے پاس پورا مضمون لکھا ہے لیکن آپ کو اس کے چند لائنیں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک گاڑی آپ لینے جائیں سودی بینک سے، تو سودی بینک آپ سے باقاعدہ سود کا پرافٹ لے گا، نعوذ باللہ، حرام کاری کے ذریعے تمہیں گاڑی دے دے گا، گاڑی لو، مکان لو یا کوئی بھی جائیداد خریدو۔ جب آپ جائیں گے نا اسلامی بینکاری میں تو یہ آپ سے سود نہیں لے گی، توبہ توبہ، یہ حرام ہے، سود آپ کیسے لیں؟ اور جب آپ گھر آ کر 3-4 سال گزار کر گاڑی کی قسطیں ساری پے کر دیں گے، بعد میں جا کر جب گنیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سودی بینکاروں نے مجھے گاڑی سستی دینی تھی اور اسلامی بینکاروں نے مجھے گاڑی مہنگی دی ہے۔ جی یہ ضرب تقسیم اب یہاں بیٹھ کر تو میں نہیں لگا سکتا، مضمون باقاعدہ میرے پاس موجود ہے۔ تو یوں کر کے میں نے ایک گاڑی لینے والے سے پوچھا کہ آپ اسلامی بینکاری میں گاڑی لینے گئے ہیں؟ اس نے کہا جی بس میں بڑا جھگڑا آپ کے ساتھ، جی بڑا اثر ہوا، اب میں اتنا تنگ آ چکا ہوں، اتنی بات آپ کو مختصر سے بتاؤں کہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے بینک والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا، کوئی بھی یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سارے ٹیڑے میڑے لوگوں کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جی اب پتہ چلا، اگر ہمیں ان کے معاملات کا پتہ نہ ہوتا تو یہ تصویر ہمارے ذہن میں نہ آتی، ہمیں اللہ کی بات پر فقط ایمان تو ہوتا کہ مومن کئی گناہ کر کے سود کھانے کا اس کا خطرہ ہے، ویسے سود نہیں کھائے گا لیکن سود سے بھی زیادہ سود کھانے کا اس کا خطرہ ہے، تعویلوں کے ذریعے اصل سے ڈبل کھا جائے گا۔ تو اس لیے جی اب لیکن جب ہمیں اس کی تصویر پتہ چلی، صورت پتہ چلی، تو اللہ کی بات پر ایمان اور زیادہ کامل ہو گیا کہ واقعی میرے اللہ نے تو پہلے فرمایا تھا کہ مومن کو سامنے سود کا جب حملہ ہوگا نا تو یہ چھوٹا سود نہیں کھائے گا، پھر یہ بڑا۔ کیوں جی کہ شاید اس کو خراب کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں کہ خود ابلیس آتا ہے؟ مومن کو خراب کرنے کے لیے چھوٹے شتونگڑے کام نہیں آتے، یہ ابلیس خود آتا ہے۔ تو جب ابلیس خود آئے گا تو وہ کہے گا میرا اتنا کرایہ ملا کیا ہے، آیا خود تو خراب میں نے کرنا ہے تو پھر تھوڑا سود نہیں کھلاؤں گا، پھر تجھے زیادہ سود۔ تو اب پتہ چلا جی یہ اس وقت۔ اور دوسرا آپ کو میں اللہ کریم کا ایک انعام یاد دلا دوں جی، اللہ کے شکر ادا کیا کرو کہ یہ ظاہری دنیا کی شرارتیں تھی، اللہ نے جتنے احکام ہمیں دے دیے تھے نا وہی کافی تھے، اچھے تھے۔ اب پھر شیطان نے کچھ شیطنت کھیلی سودی بینکاری کے ذریعے، اور سودی بینکاری کا جواب اتنا مشکل تھا، اس کے لیے ایک مکمل پالیسی ان کے گھر سے انکشاف کر کے لانا تھا کہ اصل کہاں سے خراب ہو رہی ہے، لیکن ان کے سورسز اتنے یعنی سیکیور تھے، محفوظ تھے کہ ان کے سورسز تک آپ نہیں پہنچ سکتے تھے، لہذا ان کا رد آپ کے لیے مشکل در مشکل ہوتا جاتا۔ انہوں نے عربی اصطلاحات بنا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ فقہی اصطلاحات ہیں، مثلا شرکت متناقصہ، نو مولود قسم کی، غیر مانوس قسم کی اصطلاح، مثال دے رہا ہوں، کئی اصطلاحیں انہوں نے عربی نام کی نکالی ہیں جی، وہ سارے کا سارا ہے شیطان کا وار تھا جی۔ بالآخر اللہ کریم نے ہم پر یہ احسان کیا، انہی میں سے کوئی بندے جو قرآن نہیں پڑھتے تھے جی، اللہ نے یہ ہمیں قرآن پر لگایا، کیونکہ ہم پہلے قرآن کے اندر کمزور ہیں جی، اشاعت و توحید کا نعرہ ہونے کے باوجود ہم بھی ان لوگوں کی طرف علوم و فنون کے اندر زیادہ انہمام ہو گیا، کتاب اللہ ہم نے چھوڑنی شروع کر دی۔ لیکن چلیں اللہ نے کچھ بچایا کہ رمضان شعبان کے نام سے تو کچھ ہمارے یہاں سیٹ اپ چلتا ہے جی، طریقہ چل رہا تھا، تو اللہ کو ہماری یہ بات بھی پسند آ گئی، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہی محنت ہم پورا سال کریں۔ اور
اللہ کریم کو ہماری یہ بات پسند آئی ہوگی شاید، اس لیے ان کا رد بھی اللہ نے انہیں کے گھر سے کروایا، اور تاکہ میرے مومن بندوں کو ذرا تکلیف زیادہ نہ دے۔ شیطانی بھی ان کے گھر سے نکلی اور رد بھی ان کے گھر سے نکلا۔ اس وقت آپ تسلی سے بیٹھے انشاءاللہ۔ یہ جو موجودہ شیطانی وار چل رہا ہے نا، اس کا جواب بھی باقاعدہ دستیاب ہے جی۔ اگر کوئی بھی یہ اسلامی بینکاری کے نام سے اضعاف مضاعف کر کے کھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا رد آلریڈی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ قرآن کی طرف زیادہ توجہ۔ قرآن کی طرف زیادہ توجہ کریں گے نا، اللہ آپ کے کام باہر سے کروا لے گا، اللہ آپ کے دشمن کو باہر سے مروائے گا۔ یاد رکھو جی، اگر بالفرض سودی بینکاری بھی حلال ہے نا، ان آیتوں کے معنی نہیں رہتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہے جی، یہ حافظہ کے پہاڑ ہیں، وہ جب اس آیت پر پہنچے نا جی، ان کو بھی مشکلات لگی، وہ بھی سوچنے بیٹھ گئے کہ کیا مطلب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا یہ صرف اور صرف تاکید کی صفت ہے، ورنہ تو سود سے منع ہے۔ سوال پیدا ہوا تھا نا بھائی، سود سے جب منع ہے تو پھر یہ کون سا سود ہے بھائی؟ سادے سود سے منع ختم ہو گیا، پھر وہ کئی دگنا سود صرف اس سے منع آ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، پہلے بھی سود سے منع تھا، اب بھی سود سے منع ہے، صرف یہ تاکید اللہ زیادہ فرمایا، اضعافا مضاعفہ۔ لیکن اللہ پاک انشاءاللہ ان کے ساتھ جب جنت میں ملاقات کروائیں گے تو وہ ایک شاباش بھی دیں گے کہ تم نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جب خود تفسیر کر رہا ہے تو بندے بعد میں، قرآن پہلے، تو بس انشاءاللہ وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ صفت تاکیدی نہیں بلکہ صفت واقعی صفت ہے کہ مومن کھائے گا یہی سود۔ مومن دوسرے سود، ہندوؤں والے سود تو نہیں کھائے گا کہ 1 روپے پر 10 لے لے بس۔ یہ مومن جب کھائے گا تو 1 کے اوپر 30 لے گا، تعویلیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ میرے اوپر شاید شک پڑ رہا ہو تو آپ کو ایک چھوٹے سا لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں ان کا۔ کیا جی کہ مثلا آپ ایک گاڑی لینے گئے نا، تو گاڑی کی قسط آپ نے شارٹ کر دی، تو سودی بینکار کیا کریں گے؟ اوپر جرمانہ لگا دیں گے۔ ہاں جی 14,000 روپے آپ کی قسط بنتی ہے، 1,000 ہم نے جرمانہ لگایا، کیونکہ سود خور جب بھی اس کی قسط شارٹ کرو تو جرمانہ لگا دیتا ہے، تو 15,000 روپے جی۔ تو پھر اسلامی بینکاروں کے پاس گیا جی، آپ کے پاس اگر ہماری قسط شارٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا نا جی توبہ توبہ، ہم تو 15,000 نہیں لیں گے، ہم 14,000 ہی لیں گے، کیونکہ سود لینا گناہ ہے، حرام ہے۔ البتہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے اس ایفائے عہد کو نبھانے کے لیے کہ آپ قسط شارٹ نہیں کریں، آپ اپنے اوپر صدقہ لازم کر دیں۔ یہ ہمارا بخش پڑا ہے، خود آ کر اس میں صدقہ ڈال دیا کریں، تاکہ صدقے کے ڈر سے کہ بھئی 1,000 روپیہ یا 500 روپیہ مجھے صدقہ دینا پڑے گا، پھر صدقہ ذرا زیادہ کر دو تاکہ جو ہے نا آپ کو ڈر لگا رہے بھئی 5,000 روپیہ میں صدقہ دوں گا، 14,000 روپیہ اگر میں نے نہ دیا نا تو میں 5,000 روپیہ صدقہ دوں گا، 6,000 صدقہ دوں گا، لہذا میں 20,000 مجھے دینا پڑے گا، مہربانی کر کے میں 14,000 دے دوں۔ لہذا آپ کے اوپر یہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا بھئی قسط شارٹ کرے۔ اچھا سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا حضرت مفتی صاحب، وہ صدقہ تو لازم تو نہیں ہوتا، وہ تو پھر وعدہ بے شک کوئی کرے قسط شارٹ کر کے 14,000 پھر دے جائے گا، صدقہ تو نہیں ڈالے گا۔ اس نے کہا نہیں جی، وعدہ تو چونکہ پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اس سے پولیس کے ذریعے بھی امداد لی جا سکتی ہے۔ جی کتاب میں لکھا ہے، جن کو آپ شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، نہیں سمجھ آ رہے؟ اتنا حاصل کی ہے کفر نے ہم پر سودی نظام والوں نے کہ اچھا اس طرح کی شیخ الاسلام آپ نے رکھے ہوئے کہ جو صدقہ کو بھی پولیس کے ذریعے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب بتاؤ اضعاف المضاعفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈپلیکیٹ شیخ القرآن بھی نہ بنا کریں، ڈپلیکیٹ شیخ الاسلام بھی نہ بنا کریں، ڈپلیکیٹ شیخ الحدیث بھی نہ بنا کریں، نہیں سمجھا؟ ورنہ اسی طرح حال ہوگا، اصل شناختی کارڈ اصل چلتا ہے، ڈپلیکیٹ تو چور کے پاس بھی ہوتا ہے، سمجھا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ یہ لطیفہ یاد رکھ کر اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سودی بینکاری اور غیر سودی بینکاری کا نام جو لیا جاتا ہے نا اسلامی بینکاری کا، اس کے اندر شرارتیں ہیں۔
لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تسلی سے ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب اس کے اوپر جو تاکیدات لگ رہی ہیں، ذرا تاکیدات نوٹ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ احکام جدلیہ تدبیریہ پر ترتب ہے نا، ذرا میری طرف دیکھیں جی۔ اور احکام تدبیریہ کے اندر کتنی تاکیدات تھی؟ تاکیدات اور تاکیدات احکام تدبیریہ کے اندر صیغے تاکیدات کے میں نے آپ کو گن کے تقریباً 35-40 کے قریب تاکیدات آئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا اس حکم کے اندر اتنی تاکیدات، پھر اس حکم کے اندر اتنی تاکیدات تھی نا، تو یہ چونکہ اسی پر مرتب ہے نا، دیکھنا اب اس کے اندر بھی تاکیدات کی بہاریں ہیں۔ دیکھو جی، واتقوا اللہ آ گئی، واتقوا النار آ گئی تاکید، وَأَطِيعُوا اللَّهَ یہ تاکید ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ، یہ دیکھو تاکیدات پہ تاکیدات ہیں۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ ساری تاکیدات ہیں۔ تو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کریم نے یہ جو ترتب و احکام کا کیا ہے نا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے جی۔ اچھا جی، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو احکام جدلیہ کے اندر تاکیدات کی 4 اقسام تھی، ایک تھی اذا اور اذا نہ دو، ٹھیک ہے، دوسری تھی اذا قولی، پھر تھی اذا فعلی، پھر تھی اذا مالی۔ اب یہ 4 اذا کا تذکرہ یہاں بھی آئے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرنا، کسی کے مال کو حلال تعویلات کے ذریعے حرام مال کو حلال نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جب امت، حدیث پاک میں آیا، جب امت اللہ کے حراموں کو تعویلات کے بار سے حلال کرنے کی کوشش کرے گی تو اللہ ان کی شکل خنزیر کی طرح بنا دیں گے جی۔ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گانے بجانے والی چیزوں جیسے حرمات کو، حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، تعویلات کے ذریعے حلال کیا تھا۔ یہ جی خیر ہے، یہ گانا نہیں ہے، یہ بڑی تعویلات نکلتی ہیں، ہر گناہ والے نے تعویلات کرنی شروع کر دی۔ اور تو اور ہیرا منڈی والے ہیرا منڈی میں بیٹھ کر بھی دلائی ڈھونڈ کر بیٹھے ہیں بھائی، ہاں یہ بھی خیال کرنا، انا للہ، یعنی زانی بھی اپنی زنا پر ایسی تعویلات پیش کرے گا کہ آپ کہو گے میں تو زمین بھی چھوڑ جاؤں، اگر یہ حلال ہے تو پھر حرام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا اگر فلاح پانا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور عذا کسی کو نہ دو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ایذا کسی کو نہ دینا، تم کسی کو ایذا دے رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو تو اپنی آگ والی تکلیف یاد کرنا۔ واتقوا النار التي، اور اس آگ سے ڈرنا، التي اعدت للكافرين، جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اچھا یہ اللہ کس کو حکم کر رہے ہیں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو حکم ہو رہا ہے کہ کافروں والی آگ سے بچنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول لکھا ہے جی تفسیر المعانی میں، فرماتے ہیں جب یہ آیت آتی ہے نا بہت زیادہ گھبرا دیتی ہے۔ یہ قرآن کا واحد وہ مقام ہے جس میں اللہ نے مومنوں کو اس آگ سے ڈرنے کا فرمایا ہے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جی۔ اس کا مطلب ہے مومنوں تم بھی آگ میں جھونکے جا سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کافروں کی جو آگ ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہونا ہے، کئی آئیں گی تفصیلات قرآن میں انشاءاللہ۔ تو پھر مومنوں تم بڑا خیال کرنا، دیکھا جی کسی کو عذاب بھی نہ کرو، کسی کو ایذا بھی نہ دو۔ اور جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ رحمت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہر قسم کی خیر کے فیصلے کر دے جی۔ تو اس لیے کسی کو ایذا قولی نہ کرو، ایذا قولی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ ویسے یہ آیت نعوذ باللہ زائد لگتی ہیں، حالانکہ آیات زائد نہیں ہوتی، ہمارے تدبر میں کمی ہوتی ہے۔
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ایذا فعلی نہ کرو، سارعوا الی مغفرہ، منع از ایذا فعلی، دوڑو تم، کیونکہ یہ والا فعل کرنا ہے تم نے، کسی کو ایذا والا فعل نہیں کرنا بلکہ یہ والا فعل کرنا ہے، دوڑو تم اللہ کی بخشش کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی پھیلاؤ، جس کا عرض اور لمبائی کئی آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے۔ جنت اتنی بڑی ہوگی، عرضها السماوات، تمہیں سود زیادہ کئی گنا کر کے لینا ہے، جنت کئی گنا کر کے لینی ہے۔ دیکھا جی، اسی کے مطابق آئی اللہ کریم کی طرف سے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سود کئی گنا تھوڑا ہوتا ہے جبکہ جنت کئی گنا ہوگی، کئی آسمانوں پر مشتمل، کئی زمین سے بھی لمبی ہوگی، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ حکم تقویٰ تو نمبر 2 میں آیا تھا اور یہ نمبر 4 ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ذیلی حکم ہے کہ الذین ينفقون، یہ تیسری چیز ہے، ایذا مالی سے بچنا، یہ چوتھی چیز، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگ ہیں وہ متقین، کون ہیں جی؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء خوشیوں میں، والضراء تکلیفوں میں، خوشی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی تاکہ خوشی کامل ہو جائے لوگوں کی بھی، خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں، میں خوش ہوں، دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، مثلا صدقہ فطر دینے، یہ اس کی ایک تصویر ہے، ایک صورت ہے کہ عید کی خوشیوں میں دوسرے غریبوں کو بھی شریک کرنا، والضراء، اور تکلیفوں میں خرچ کرتے ہیں، تکلیفیں ہٹانے کے لیے، اگر خود تکلیف ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، دین اسلام کی سربلندی میں اگر کوئی دوسرا تکلیف میں ہے اس کو بھی اس پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اس سے تکلیف ہٹ جائے۔ السراء والضراء، اپنی ہو یا غیر کی ہو، دونوں معنی، لفظ وسیع ہے نا تو ہم نے وسیع کو وسیع ہی رکھنا ہے جی۔ والکاظمین الغیظ، دیکھا جی، ایذا مالی نہ کرو، ایذا کا ذکر ہے نا تو اسی لیے غصے کا ہی ذکر ہے، الکاظمین الغیظ، ورنہ یہ آیت حل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آگے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اب یہ مطلب سمجھ آ گیا، یہ ایذا مالی نہ کرو، والکاظمین الغیظ، دبا لیتے ہیں اپنا غصہ، یعنی کسی کو ایذا نہیں دیتے، اور مال کی جو ایذا ہوتی ہے نا اس میں غصہ بڑا چڑھتا ہے کیونکہ ظلم زیادہ ہوتا ہے نا جی مال والا، تو وہاں آ کر غصہ دبا دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، نعوذ باللہ، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کا حق دبایا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق دبا دیا، جی قریبی یہی ہوتے ہیں نا وراثت کی تقسیم میں جھگڑا کرنے والے، تو 40 سال تک حق دبائے رکھا، 40 سال کے بعد جب بوڑھے ہوئے تو آپس میں کر لی صلح، جی چلے ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ جو اس کا حق کھایا جا رہا تھا نا، کتنا دکھ لگے گا اس کو کہ 40 سال تک میں اپنی زمین استعمال نہ کر سکا، زندگی کی بہاریں نہ لے سکا، غصہ تو بڑا شدید آیا ہوا ہے، اب اس کو خیال آ گیا اپنے بھائی کا، چلے بھائی ٹھیک ہے، غصے کو دبا لیا، یہاں پر اس نے بہت بڑا کمال کیا، کیونکہ اپنے 40 سالہ زندگی واپس تو آ نہیں سکتی، لیکن 40 سال کا غصہ بڑا دبایا اس نے، ہے جی بڑی بات ہے جی۔ تو اس لیے اس کو اصل میں پہلوان کہا گیا، حدیث میں کہا گیا اصل پہلوان اس کو کہتے ہیں، المصارع، مصارع اصل میں اس کو کہتے ہیں، ریسلر جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، مصارع اسی کو کہتے ہیں، گرانے والا جی، اصل مصارع یہ ہوتا ہے جو غصے کو گرا دیتا ہے جی۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب یہ آیتیں حل ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اللہ دل سے نیکی کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر تجھے کوئی چیز بھی تسلی نہیں دے رہی کہ 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے میرا حق کھایا جا رہا تھا اب صرف ایک معافی پر ٹرکھایا جاتا ہے جی، تو اللہ کریم نے فرمایا تجھے تسلی دیتا ہوں، تجھے انعام ایک بڑا دیتا ہوں. کیا جی؟ اپنی محبت تجھے دے دیتا ہوں. جی اس کا مطلب ہے اب تو پھر ساری دنیا لے لی جائے، اللہ کی ہی محبت مل جائے. تو جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ کامل ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ میری تو نمازیں بھی کمزور تھیں، میں کامل پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، جہاد بھی کمزور تھا، تلاوتیں بھی کمزور تھیں، عبادات بھی کمزور تھیں. پتہ نہیں جس کے لیے دنیا میں آیا ساروں کے نمبر میرے تھوڑے تھے، ہر عبادت کے نمبر نعوذ باللہ تھوڑے تھے. اور جب اللہ کی محبت آ گئی نا سارے نمبر ہی برابر ہو گئے. جی اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ گن گن کر دیا ہی نہیں جاتا. پھر اس کو یہ اللہ کریم نے تسلی کا انداز دیا ہے. اب تو غصہ بیٹھے گا، کہا جی اب بیٹھ جائے گا. واللہ یحب المحسنین. یہ خطابات اربع ہم سے حل ہو گئے جی الحمدللہ. یہ 14 خطاب اور 14 قضایا آئے تھے اور یہ 4 خطاب ہو رہے ہیں. 14 قضایا پیچھے آئے تھے ہدایات القرآن کے نام سے اور یہ خطابات الفرقان کے نام سے. یہ 4 خطاب پورے ہوئے جی اور آیت وہ پوری ہو گئی کہ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. وہ آیت پوری ہو رہی ہے جی. اب آگے کیا ہے؟ والذین وہ بتا رہی ہے کہ پچھلے کے ساتھ جڑاؤ ہے. جی ہاں پچھلے کے ساتھ ایک جڑاؤ ہے. کیا جی؟ کہ اعدت للمتقین. متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کا انفاق اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں یا ہر قسم کی خیر؟ ما تفعلوا من خیر. کچھ بھی خرچ کرو نا جی تو ہر قسم کی ایذاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. اب دوسروں کو ایذا نہیں دیتے، اپنے نفس کے ساتھ ایذا ہو جائے، تکلیف ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور پھر ایک نیا سلسلہ بھی اب شروع ہونے لگا ہے. کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جب باتیں آئی تھیں احکام تدبیریہ کی تو احکام تدبیریہ 4 قسم کے تھے نا، اضافی پر آ کر اذا مالی پر آ کر ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد کیا شروع ہوا تھا جی؟ تاکیدات شروع ہو گئی تھی. تاکیدات الاحکام اور تاکیدات الاموال. ٹوٹل کتنی تھی؟ 14 ہیں جی. تاکیدات الاحکام کتنے تھے؟ 10. مولوی سمیع اللہ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں. اور تاکیدات اموال کتنی تھی؟ 4. تو یہ یوں بن کر 14 ہوئی تھی. اب آگے ہم نے جب دیکھا تو اس قسم کی کوئی تاکیدات تھی جی. والذین اذا فعلوا، مومنوں کے لیے اسپیشل تاکیدات. اللہ کریم نے مومنوں کو اسپیشل تاکیدات فرمائی ہیں. والذین، وہ تاکیدات بھی اصل میں مومنوں کے لیے تھی. بتایا تھا نا وہاں بھی کہ کافروں کے لیے کچھ نہیں. وہاں کافروں کو تو صرف پہلا حکم دیا گیا وہاں سے داخل ہوو گے اسلام میں تو سب کچھ تمہارا ہے. اور یا ایھا الناس اعبدوا. اگر وہاں سے داخل نہیں ہوئے گے ان کے ساتھ پوری لین دین کی، پوری بات چیت کی، ہر قسم کے کفار کو سمجھایا. لیکن تاکیدات مومنین کی تھی تو اس لیے یہاں بھی خطابات مومنین کے تھے. اس کے بعد تاکیدات شروع ہو رہی ہیں اور تاکیدات میں آپ نے بس گننا یہ ہے، بڑی آسان چیز ہوگی انشاءاللہ، کہ تاکید ایک آیت تاکید پر مشتمل ہوگی اور دوسری آیت اس تاکید کا اختتامیہ ہوگا، اس تاکید کا تکمیل ہوگی یا اس تاکید کا اثر ہوگا، کچھ بھی ہوگا. یوں 2 آیتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے پہلی تاکید تھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی نیا مضمون شروع ہوتا ہے تو واو نہیں ہوتی جی، بلکہ کوئی نئی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر یہاں واو آئی ہوئی ہے تو پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا تو ہوگی واو استینافیہ، یا پھر 1% یعنی ایک طریقے سے جڑاؤ ہے پچھلے کے ساتھ، اور مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل نیا مضمون ہے. مضمون کے اعتبار سے استیناف ہے اور الفاظ کے لحاظ سے
پچھلی کئی جڑاؤ ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا جی مومنوں کے لیے تاکیدات تھیں، مومنوں کے لیے تسلیوں کی، سارے کی سارے مومنوں کی ہی صورتیں اور ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہوں گے، آگے جتنی بھی تاکیدات چلیں گی۔ تو ایک طریقے سے جڑاؤ بھی ہے، اور دوسری طریقے سے مضمون بالکل الگ ہے اگلی آیت کا، تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی تاکیدات کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہاں پر بھی ایک نقطہ بتاؤں جی، تفسیر کا نقطہ ہے، زائد نہیں ہے۔ والذین اذا ظلموا او فعلوا فاحشۃ، یوں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ وجہ کیا ہے جی؟ پیچھے ذکر ہے سود کا، اور جو سود کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے نا، یہ خطئ فاحش ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فاحش کہتے ہیں انتہا درجے کا، اس لیے بدکاری کو بھی فحش سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتہا درجے کا گناہ ہے۔ سمجھا جی؟ تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، سب سے بڑی بدکاری کیا ہے جی؟ سود۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کر بیٹھے کوئی فاحشہ کھلا گناہ، اس لیے شیخ الہند نے منع کیا کھلا گناہ۔ او ظلموا انفسهم، یا کوئی برا کرے اپنے ساتھ، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو یاد کرتے ہیں اپنے اللہ کو، کوئی کھلا گناہ ہو جائے انتہا درجے والا یا ظلم ہو جائے۔ سب سے بڑا کھلا گناہ کون سا ہے جی؟ یہ سود والا ہے، کیونکہ زنا اگرچہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حرمات کے ساتھ شرک کے ساتھ اکٹھے کر کے بیان کیا، جہاں اللہ سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا انشاءاللہ، جہاں اللہ شرک کو حرمت بیان کرتے ہیں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور ما ظہر منہا وما بطن، اس قسم کی آیت آگے آ رہی ہے، وَأَن تُشْرِكُوا باللہ انما حرم ربی الفواحش، یہ آیت، اور آگے وَأَن تُشْرِكُوا، میرے رب نے فواحش کو حرام کیا اور شرک کو حرام کیا۔ اس کا مطلب ہے زنا اور شرک کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا، اس لیے تو وہاں بھی الزانیۃ والزانی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، وہاں بھی اکٹھا بیان کیا ہے۔ تو اگرچہ شرک کے ساتھ حرام ہونے والی چیز، شرک جیسی غصے والی چیز، کیونکہ اللہ نے غصے کے اطلاق بھی زنا پر کیا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، اگرچہ یہ چیز اتنی زیادہ خراب ہے لیکن سود کئی زناؤں کا مجموعہ ہے، یاد رکھا جی، سود اپنی ماں سے 100 بار سے بھی زیادہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے یہ سود۔ اب سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم لوگوں کی منت کرتے ہیں وہ بیک کی دیوار کے سائے سے بھی بچ جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے مورچے، یہ جگہیں، یہاں پر بیٹھو گے تمہاری زندگی صحیح نہیں گزرے گی۔ بے شک چیک کر لو تم اپنی زندگی پر، اور چیک کیا کرو گے؟ چیک کرتے کرتے 90 سال کے ہو جاؤ گے، 70 سال کے ہو جاؤ گے، پھر خود مر جاؤ گے، لہذا پھر دوسرا بھی اسی طرح ٹیسٹ کرتے ہوئے گزار دے گا۔ اللہ کے احکام کو ٹیسٹ نہ کیا کرے، اللہ کے احکام سے ٹکر ہوتی ہے، اس لیے چھوڑ دو، اتنا بڑا فحش ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جو لوگ کر بیٹھتے ہیں کچھ کھلا گناہ ہے جی، او ظلموا انفسهم، یا برا کریں اپنے اوپر، برا کرنا بھی تو فحش ہوتا ہے لیکن وہ اس سے کم ہے، کوئی بھی برا کرے، کمی کر بیٹھے اپنے اوپر، لفظ ظلم کا اصل معنی ذکر اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور تسلی کا انداز، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف جو آتے ہیں انہیں پتہ ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری اس مشکل سے ہمیں نکالے۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کے لیے زمین پر آئے تھے وہ احکام پورے نہ کر سکے، ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اڑے نہیں رہتے اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں، جانتے ہوئے
اڑے نہیں رہتے اپنے کیے پر، اگر نہ جانتے ہوئے ان سے کچھ سرزد ہو جائے تو دوبارہ بھی ہو جاتا ہے، سہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جانتے ہوئے اپنے گناہ پر اڑے نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، جب اسے تنبیہ کر دی جائے نا، بتا دیا جائے نا کہ یہ حرمات اللہ ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مومن ایسے نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ خیر ہے جی حرام ہے تب بھی میں کرتا ہوں، نعوذ باللہ، مومن ایسا نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آ گئی نا تاکید پہلی، اے مومنو خیال کرنا تم نے احکام سارے سیکھ لیے ہیں، پہلی تاکید ہے، تم نے احکام سارے سیکھ لیے ہیں، ان کا نفاذ بھی تمہیں آ چکا ہے، اے مومنو اپنی ذہنی زندگیاں پاک رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوں۔ اور پتہ ہے بڑے بڑے گناہوں سے کیا ہوتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس تیسرے خطاب کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، بما عصوا وکانوا یعتدون، جب حد سے بڑھنے والے گناہ ہو جائیں نا، جب گناہ حد سے بڑھ جائیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، نقطہ عروج کو کراس کر جائیں تو پھر اللہ پہلے تو قرآن کھینچ لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دینی تعلیمات، انبیاء کی تعلیمات چھین لیتا ہے، پھر یوں بندہ دنیا کے کسی بھی اندھیرے میں جا کر پڑا رہے اور اپنے آپ کو بے شک جتنا اچھا سمجھتا رہے، نہیں سمجھے جی؟ تو اس لیے گناہ نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ اثر التاکید، پہلا تاکید ہوگی، دوسری آیت اثر التاکید ہوگی، تو اس تاکید کا اثر کیا ہے جی کہ جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، یہی تو لوگ ہیں، انہی کی جزا تو ہے نا بخشش، اور میں نے بخشش بنائی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ میرے مومن بندے آئیں گے، ان سے اگر گناہ ہو گئے تو یہ رحمت استعمال کروں گا، میرے اللہ نے پھر رحمت بنائی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بنی ہوئی ہے مغفرت والی، لہذا گناہ کرو گے تو تب وہ رحمت یوز ہوگی، نعوذ باللہ، نا یہ کام نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ گناہ کرتا ہے، مومن تڑپ رہا ہوتا ہے معافیوں کے لیے، تو رو رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کی تسلی یوں کرتے ہیں کہ مغفرت بھی تو میں نے تیرے لیے بنائی تھی، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے؟ تیرے لیے ایک چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے، مغفرت، کچھ اس کو مغفرت کی وجہ سے پھر تسلی آ جاتی ہے، ورنہ تو مومن جب اپنے گناہ کی اصلیت کو دیکھے نا، دل اس کا پھٹ جائے اور مر جائے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ احکم الحاکمین کی میں نافرمانی کر بیٹھا، میری حیثیت ذرے کی بھی نہیں تھی۔ اور جی اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو یہ تسلی کا انداز ہے، ایسا نہیں کہ جمعے کے خطاب میں آپ بیان کرتے ہیں تو پھر عوام آ جاتی ہے پوچھنے، بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر تو گناہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کرتے رہو گناہ، کیونکہ اللہ فرمائے کہ اگر تو گناہ نہ کرتا تو پھر بخشش کون ہو؟ جی بخشش کس لیے آتی؟ تو پھر اس لیے اس کی حوصلہ افزائی ہے، نہ ان کو کہنا جی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ تسلی کا انداز ہے، یہ تسلی کا ایک انداز ہے کہ تو گناہ تجھ سے ہو گیا ہے نا تو میں اللہ تجھے معاف کرتا ہوں، اور یہ معافی کی اور مغفرت کی امید پر گناہ نہ کرنا۔ کیوں جی؟ مغفرت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کون ہے جی؟ فعال لما یرید، اللہ جو فرمائے میں نہیں قبول کرتا، تو اگرچہ اللہ کے وعدے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ کے وعدے ہیں مَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا مَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اگرچہ اللہ کے وعدے ہیں لیکن اللہ اپنے وعدے میں مجبور تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا جی، اللہ اپنے وعدے کر کے سارے احکام کر کے فرماتے فعال لما یرید یفعل ما یشاء، ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ، اختیار پھر بھی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، لہذا اللہ اگر کہے نا میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا تب بھی اللہ پر اعتراض نہیں ہے، اگر اللہ تو نے تو وعدہ جو کیا تھا، اللہ فرمائے گے میں نے ساتھ کہا تھا نا فعال لما یرید، کروں گا پھر بھی اپنی مرضی کروں گا، تجھے تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کی جو تسلی ہوتی ہے نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی تسلی کا انداز یہی ہوتی ہے، چھوٹی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ اگلا نافرمانی سے بچ جائے، ورنہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی غفور اور غفار ہونے کی صفت کا لحاظ کیا جائے
اور قہار اور جبار کی صفت کو چھوڑ دیا جائے. یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کبھی اللہ جبار بھی بنتا ہے، اللہ قہار بھی بنا. اللہ نے میرے لیے تب بھی اس کا انصاف ہے جی. اس لیے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے جی. بس یہی وہ زندگی ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ بس میں نے گناہ نہیں کرنے جی، یہ وہ زندگی ہے کہ روزانہ اس کو ترقیاں آنکھوں کے سامنے ملیں گی انشاءاللہ. روزانہ نہ صحیح، 3-4 دن کے بعد، 3-4 سالوں کے بعد پھر، لیکن وہ اس انداز کی خوشیاں ہوگی کہ جو اس کے پچھلے سارے ٹائم کو ریکور کر رہی ہوں گے. اگرچہ روزانہ خوشیاں نقدم خوشیاں ملتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری، اور پھر ان کے لیے ایک باغ نہیں کئی باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. باغات کے نیچے نہریں کیسے جاری ہوں گی جی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کا ڈیزائن چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے نا، لہذا ہم اس پر کیسے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جی فلاں طریقہ ہوگا جی اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی. جنت کی چیزیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کا خیال گزرا ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جنت باغات جاری ہوتے ہیں نا، تو نیچے نہریں نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ہوتی ہیں. اسی طرح ہے نا، لیکن پتہ نہیں جنت کی نہریں کیسی ہوگی جی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس لیے ہم کوئی تعبیر یہاں نہیں کرتے. ونعم اجر العاملین، کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی. واہ واہ مزدوری ہے جی کام کرنے والوں کی. عامل بننا عامل. اور جی یہ اللہ کریم کی طرف سے تاکید آ گئی، عمل پر سب کچھ ملتا ہے. ہم کہیں جی ہم بڑا مفتی آ گئے جی، بڑا عالم آ گیا جی، بڑا شیخ الحدیث آ گیا جی، بڑا شیخ الاسلام بن گیا ہوں جی، تو پھر لہٰذا مجھے نیکی و شیکی کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو تم نماز پڑھو جی، تم روزے رکھو جی، تم حج کرو جی. نہ جی نہ، وہ حج کریں گے نا، وہ نمازیں پڑھیں گے نا، وہ اخلاق کریں گے نا، وہ نیک کام کریں گے تو وہ آپ سے بڑے ہوئے ہوں گے، ایک حکم کرنے والے سے پڑھنے والے ہوں گے. لہذا حکم بھی کرنا لوگوں کو نیکیوں کا اور اپنے آپ کو بھی نہ بھولنا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود بھی کام کرنا. کام بہت سارے کیے ہوں. اچھا جی کام بعض اوقات بندہ نہیں کر سکتا، تھکا بیٹھا ہوتا ہے، روزہ لگ گیا جی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کے اندر، تو بھئی کام نہیں ہو سکتا تو زبان تو حرکت کر سکتی ہے نا، بس کام میں لگے رہے. پھر بھی ذکر اللہ سے اپنی زبان کو معطل رکھیں. حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کے زبان بھی سوکھ جاتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ذرا بھی اس کو حرکت دیتا ہوں تو پیاس لگتی ہے. ہاڑ کے روزے رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ ذکر اذکار بھی بعض اوقات اگرچہ جس طرح آپ کو پیاس لگے کوئی اور ذکر نہ ہو رہا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، کتاب اللہ کا ذکر شروع کر دیں، بشرطے کہ آپ کا اپنا ایمان صحیح ہو کتاب اللہ کا ہے جی. تو کتاب اللہ کی آیتیں پڑھنا تلو تسمیہ کے ساتھ شروع کر دیں، انشاءاللہ پیاس بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے حافظ سارا دن لگے رہتے ہیں، ان کو بندہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے گھنٹہ گپ شپ لگائی ہے اور میں تھک گیا ہوں، اور یہ صبح سے لے کر شام تک پڑھ رہا ہے. یہ نہیں تھکتا، کیوں جی؟ حفاظ کو پیاس کم لگتی ہے. وجہ جی کہ یہ پڑھ رہے ہوتے، بشرطے کہ قرآن کو پڑھیں. کس کو پڑھیں؟ ہاں قرآن کو پڑھیں. وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، غیر منزل من السماء. اللہ نے تو ایسا نازل نہیں کیا تھا جیسا یہ پڑھ رہے. پھر پیاس کیا لگے گی؟ کوئی ڈرم پی جائے نا جی، اصلی پیاس تڑپ آئے گی. اللہ معاف فرمائے گی. قد خلت من قبلکم سنن، اور جی تاکید کے بعد اصل و تاکید، پھر دوسری تاکید. قد خلت من قبلکم سنن، ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات. تاکید اگر یہ پچھلی سمجھ آئی ہے نا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی ہر تاکید کے اندر ترقی ہوگی جی پچھلی تاکید سے. گزر چکے ہیں تم سے، تمہارے سامنے ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات. فسیروا فی الارض، سو پھرو زمین کے اندر. فانظروا یعنی اسپیشل اس لیے نہ پھرو، اگر پھرو تو پھر دیکھو. یہ اشکال حل ہو جائے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زمین پر نہیں پھرے. فسیروا فی الارض یعنی جب چل رہے ہو نا
تو پھر دیکھا کرو فسیرو فی الارض فانظروا، سو جب چھو پھرو زمین میں تو دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین۔ اسی طرح ہوتا تھا اللہ کے نبی اگر سفر جہاد میں جا رہے ہیں نا تو درمیان میں کوئی ایسی بستیاں آ جاتی تھیں جن پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے یہاں ٹھہرو نہیں، یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں، اگر یہاں سے گزرنا ہونا تو روتے ہوئے گزرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرو۔ دیکھو تو اللہ کے نبی پورا اس آیت پر عمل فرماتے فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، تو دیکھنا کیسے ہوا انجام، ہونا چاہیے تھا فاسقین کا انجام کیسے ہوا، تو بات یہاں آ گئی کہ مکذبین کا انجام کیسے ہوا۔ بات تو یہ چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بالآخر آخری حالت مکذب کی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کیا جی، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ گناہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور تکذیب کفر بآیات اللہ آخری سیڑھی ہوتی ہے، تو لہذا اللہ نے آخری سیڑھی بیان کی گناہ کی۔ فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین ھذا بیان للناس، اثر التاکید، یہ آیت تاکید کا اثر ہے، ھذا بیان للناس، یہ سارے لوگوں کے واسطے بیان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، لیکن رہنمائی بنے گی تو متقیوں کی۔ عام لوگ تو اس کو صرف بیان سن کر چھوڑ دیتے ہیں، رہنما بناتے ہی نہیں ہیں۔ وہ شیکسپیئر کو رہنما بنائیں گے، وہ اپنے دنیا کے جھوٹے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں گے، وہ کہیں گے یہاں سے جو ملتا ہے یہ والی جو ہے ہمیں تقریر سنائی جائے، یہ والی ہمیں جو ہے نا سپیچ دی جائے، اس قسم کی باتیں لوگوں کے لیے جو ہے جھوٹے قسم کے وعظ شروع ہیں، جبکہ مومن قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ مِّنْ، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ مومن ان بستیوں کو دیکھ کر گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی رہنمائی لے لے گا اور مومن کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، اگر میں نے بھی ایسا کیا تو مجھے تباہیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور جی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تاکید نمبر 3، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان یمسسکم کرح، یہ اصل التاکید ہے، اصل التاکید الثالث۔ اے مومنوں، تاکیداً تمہیں کہتا ہوں سست نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ ہو۔ دو معنی عرض کر رہا ہوں جی، دھیان کرنا، انتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی اچھے ہو، تم ہی بہتر ہو، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ ایمان تمہارے دلوں میں رہا، تم ہی اچھے ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہو اگر بشرطے کہ تم مومن رہنا۔ اب اس کا پہلے مطلب سمجھ لیں جی، لا تہنوا، وہن کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں تو آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن اس کو کہتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت ہو، موت سے ناپسند کرے بندہ مرنے کو، تو یہ وہن ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ وہن اختیار نہ کرنا اے مومنو۔ کیا مطلب جی؟ کہ جتنا دور دین سے بندہ دور ہوتا جائے نا، دنیا میں ملوث ہوتا جا رہا ہوتا ہے، جتنا دنیا میں ملوث ہوتا جائے نا، دین سے دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ دونوں طرف میں سے کسی میں بھی تحریک اول پیدا کر لے، دین سے دور ہونا شروع ہوگا، دنیا میں انہماک تیز ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں انہماک تیز ہو جائے تو خود بخود دین سے تحریک اول جہاں سے بھی ہو، تحریک ثانی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مومن جب دین سے دور ہوتا ہے، دین خیر ہے جی، ویلا جی، چھوڑ دو جی، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، دین کے احکام کو بھئی نفل ہوتے ہیں، یہ کوئی سنتے کوئی تاکیدی ہوتی ہیں، بس یہ قسم کا نفل ہے، چھوڑ دو جی، پھر نفل کو چھوڑا، پھر تراویح بھی چھوٹی، پھر لوگوں کے ساتھ اخلاقیات بھی چھوٹے، پھر فرض بھی چھوٹا، حتیٰ کہ دین کے اندر احکام کو کے اندر اتنی سستی دکھائی تو پھر دنیا کے محبت تو آئے گی ہی صحیح نہ۔ تو اسی لیے لا تہنوا کا معنی ہم کر رہے ہیں، نہ سست ہو جاؤ دینی امور میں،
تاکہ وہ حدیث والا فتویٰ پورا نہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت غالب نہ آ جائے۔ میرے نبی نے وہن کی تفسیر نہیں، وہن کا اثر بیان کیا ہے۔ دین کی کمزوری کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت دل میں آ کر جگہ بنا لے گی، اور جب دنیا کی محبت ہو یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، میں مروں نہیں، جبکہ مومن کہتا ہے کہ میری موت کب آئے گی اے اللہ تجھ سے میں ملاقات کروں۔ مومن تو موت کے انتظار میں رہتا ہے، جس طرح پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے نا اپنے جال کے اندر، تو اسی طرح مومن کی روح گویا پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہے، اے اللہ مجھے یہاں سے خیر خیریت سے لے جا، کہو آمین۔ اگر آپ کو ابھی کوئی جنت کی دعا دے دے کہ اللہ ابھی تجھے جنت دے تو ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ خوش ہو جانا بھی، جنت جو ملے گی، اسی لیے تو دنیا میں تھوڑا پار کرنے آئے ہیں، ورنہ مت جانا تو جنت میں ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، یہ مسافروں کی طرف گزر کر جا، تھوڑی دیر کے لیے سستاتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے یا چلتے ہوئے گزر جاتا ہے، تو اسی طرح جی ہم نے دنیا میں گزارنا ہے، ورنہ تو دنیا کی محبت، الفتیں، خواہشیں، حب جا حب مال اگر یہ دل میں پیوست رہا، ابھی تو میں نے شادی بھی نہیں کی لہذا موت نہیں آنی چاہیے طلباء اکرام نہ جی نہ، یہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، حدیث پاک میں آیا پھر ہر گناہ کی جڑ پھر یہی بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جائے۔ وَلَا تَهِنُوا، تاکید ہو رہی ہے مومنوں سست نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھانا۔ کس چیز پر غم؟ یعنی دنیا پر، جہاں پر سستی نہیں کرنی وہاں پر غم نہ کھاؤ کہ اگر میں اب اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تو دنیا میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، بڑا غم آئے گا مجھے۔ نا لا تحزنوا، اگر تم ایمان پر رہو گے تو اعلیٰ زندگی تمہیں ملے گی، ایک چیز چلی گئی ہے تو اس سے اعلیٰ چیز تمہیں مل جائے گی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایک معنی، اور دوسرا معنی تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ آیت آ گئی اثر و تاکید، اگر پہنچی ہے تمہیں کوئی تکلیف، اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی تکلیف، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یہ بھی خیال کر لینا کہ پہنچ چکی ہے اس قوم کو بھی قرح مثلہ، زخم ایسا ہی۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو یہ سوچنا فقد مس القوم، تو تحقیق میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ پہنچ چکی ہے قوم کو بھی، ایک خاص قسم کی قوم ہے جو مومن کے ذہن میں، اس لیے اس کو عہد کے ساتھ تعبیر کیا، القوم فرمایا، کیونکہ مومن کے ذہن میں ہوتی ہے وہ قوم جو مومنوں کے علاوہ ہے، قرح مثلہ، اسے بھی ایسا زخم پہنچ چکا ہوگا۔ یہ اللہ کریم نے تاکید کی ہے کہ تم غم کھا رہے ہو نا تو یاد رکھنا تمہیں ایک زخم سا لگا ہے، تمہاری وجہ سے یہ زخم تمہیں جو لگا ہے نا، یہ تحقیق کر لو ان کو بھی یہ زخم لگا ہوا ہے، یہ زخم لگا ہوا ہے، کوئی بھی تمہیں تکلیف آ گئی ہے، یہ اللہ کریم نے مومنوں کو ایک نشانی بتا دی، اثر و تاکید بتا دیا، دین میں ڈھیلے نہ ہونا۔ اگر کوئی اس وجہ سے تکلیف ہوئی بھی ہے نا، تمہیں تو اس کا اعلیٰ مل جائے گا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ڈبل فائدے ملیں گے، دو دفعہ فرمایا نا ان مع العسر یسرا، تمہیں تو کچھ مل جائے گا، لیکن یہ بھی خیال کرنا کہ تھوڑے لمحوں کے لیے اگر تمہیں تکلیف ملی ہے نا، فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ ہے سنت اللہ، یہ ہے عادت اللہ کہ اللہ کریم پھر مومن کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جیل میں ڈالنے والے نے کیا خیال کیا کہ ہم نے تکلیف دی، فقد مس القوم قرح مثلہ، پھر تو جتنے سال جیل میں رہے اتنے سال قحط بھی برداشت کرنا پڑا، پھر یہ بھی پھر معافی مانگ لی تھی انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے، اور اتنی بڑی معافی مانگ لی تھی کہ وزارت قدموں میں ڈال دی، اور وزارت مال جو اصل وزارت ہوتی ہے، باقی تو وزارتیں ہوتی جھوٹ ہیں، تو وہ بادشاہت گویا کے قدموں میں ڈال دی، اتنی بڑی معافی مانگی نا، تو تب مصر والوں سے قحط ہونے کے باوجود بھی
قحط نہ رہا، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم فقد مس القوم قرح مثلہ، اور پھر پیارے یوسف علیہ السلام لا تہنوا ولا تحزنوا، آپ نے کوئی کمی نہیں دکھائی، پھر اللہ نے پھر ان کو اعلیٰ ترین بدلہ نہیں دیا۔ لوگ تو 7 سال کیا 27 سال گال دیتے ہیں جی اپنے آپ کو اوپر والا درجہ حاصل کرنے میں، اور یہ 7 سال میں نبوت بھی مل گئی ہے، تبلیغ بھی قرآن میں نشر ہو گئی ہے، اور باہر نکلتے ہیں تو بادشاہت بھی قدموں میں پڑی ہے۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اس آیت کو حل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جی؟ آیت کے اندر کوئی ابہام تو نہیں رہا؟ پھر اگر نہیں رہا ابہام تو میں آیت کو ختم کر کے ایک بات سمجھاتا ہوں جی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سستی نہ کرنا دین میں، دن تو آتے رہتے ہیں اسی طرح۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں، نداولها، ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کو صحت دے کر تو کبھی کسی کو بیماری دے کر، ہم آزماتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ تلک الایام، لہذا سست نہ ہونا، دینی مرحلوں میں سست نہ ہونا۔ دیکھیں جی علماء طلباء، آپ بھی خوب کتاب اللہ کے اگر سچے طالب علم ہیں، یہ فرقوں کے لوگ نہیں ہیں تو سمجھا جی، تو پھر آپ خیال کرنا اگر آپ پر کبھی کبھی مال کا نشہ سوار ہو بھی صحیح نا، کہ یہ مسئلہ بھی رہتا ہے، یہ تھوڑا اپنی بنیادی کھانے پینے کی طرف غور کرنا کہ وہ تو کم نہیں ہوا، وہ تو اعلیٰ طریقے سے مل رہا ہے، پھر ضوائب دنیا کے پھر ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، پھر چلے جائے کہ ہم اس کے لیے اچھا اگر پیسے ہوتے تو آج ہم یہ کام بھی تو کر لیتے، اگر ہمارے پاس یہ دنیا ہوتی تو آج یہ بھی ہو جاتا۔ یوں اگر کہو گے نا پھر خواہشیں بڑھتی جائیں گی، زندگی کم پڑ جائے گی۔ تو لہذا یہ خیال نہ کرنا بنیادی چیز، ہاں چولہا ٹھنڈا ہے تو پھر پھر رونے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روئے تھے، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، روئے تو وہ بھی تھے، لیکن اس روتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا کہیں کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا ہوا تم نے، جو آج تمہارا چولہا کیوں ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خیال تو آتا ہوگا کسی کو تم نے بھی دکھ پہنچائے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا بنا تمہارے یوسف کا، ان کا کیا بنا، کیونکہ آج تمہیں دکھ کی ڈیفینیشن پتہ چلی ہے نا، دکھ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری وجہ سے دکھ میں، ہاں جی چولہا اگر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر رونا، اور روتے ہوئے سوچنا بھی صحیح کہ یہ رونا آیا کیوں، سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر ویسے مال شال نہیں ہے نا اگر آپ کے پاس تو نہ ہونا بھائی، اگر آپ کے پاس کروڑوں دنیا بھی آ جائے، بالفرض آپ کو دنیا کا سپر پاور ورلڈ حکمران بھی بنا دیا گیا، اب بتاؤ آپ کی احتیاجی کم ہوئی ہے؟ بلکہ ان کی احتیاجی ہم سے زیادہ ہو جاتی ہے جی۔ تو پھر اس لیے دنیا کا پاس ہونا فائدہ مند نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کا پاس ہونا، جب چاہوں ضرورت پوری ہو جائے، جب چاہوں حاجت پوری ہو جائے، جب چاہوں اللہ کی رحمت آ جائے، جب چاہوں خوشیاں آ جائیں، اصل تو یہ ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب اللہ کریم نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ کوئی کیا سوچے گا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے نکل کر جا رہے ہیں، بڑا غم ہے جی، کیا خیال ہے، بڑا سوچنا ہے کہ یہ جی شکست کھا کر نعوذ باللہ جا رہے ہیں، اور نہ جنا ایک پہلو تو آپ نے دیکھ لیا نا، دوسرا پہلو جو میرے نبی دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھو نا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں مکہ والوں سے ساری اپنی رحمتیں واپس کر کے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے قدر نہ کی میری اور میرے صحابہ کی، دین اسلام کی حقیقی قدر نہ کی، تو نہ قدرے لوگوں سے دین اٹھا کر جا رہا ہوں اور وہاں کا حکمران بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر فوائد ہی فوائد ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم لوگوں میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بھی خیال کرنا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں نا، یہ اللہ ہمارا ایمان ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ مومنوں کا ایمان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جانتا تو ہے نا، اللہ علم کا شعبہ ظہور مراد ہے،
کہ اللہ علم کو ظاہر بھی کر دے لوگوں کے سامنے بھی کہ الذین آمنوا کہ یہ مومن ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ اللہ کیوں ظاہر کرتا ہے؟ دوسروں کو دکھاتا ہے کہ میرے مومن بنو نا، اسی طرح بنو نا۔ یہ ترقیوں پر جا رہے ہیں نا تکلیفیں گزار کر، تو تم بھی تو آ جاؤ۔ حقیقت میں تکلیفیں ہوتی نہیں ہیں، حقیقت میں دوسرے پہلو میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنائے اللہ، چاہتا ہے اللہ تاکہ تم میں سے کوئی شہید بنائے۔ روزانہ جو کہہ رہے ہوتے ہو اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ ہمیں دنیا کے کنویں سے نکال۔ دنیا کا کنواں تو چھوٹا سا کنواں ہے، ایک کنواں مینڈک کا بچہ کنویں میں پیدا ہوتا ہے نا تو وہیں سارے زندگی گزار دیتا ہے، اسے دریاؤں کی وسعتوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ سمندر پھر کتنے بڑے ہیں اس کے تصور میں نہیں آتا، کیوں جی؟ اس کے چھوٹے سے دماغ نے کنواں ہی دیکھا ہے، تو ہم نے صرف زمین ہی دیکھی ہے، تو اس سے ذرہ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے کارخانے قدرت کے سیاروں ستاروں سورجوں کے درمیان ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اے اللہ ہمیں یہاں سے روزانہ جو کہتے تھے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اگر تم میں سے کوئی شہید لے لیے ہیں تو کوئی یہ شکست کی بات تو نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، ظالموں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ ظالموں کو شہادت دیتا نہیں، ظالموں کو نہیں دینی تھی، تمہیں دینی ہوتی ہے۔ شہید بھی ہو جاؤ نا تب بھی یہ تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ بھی خیال کرنا کہ اگر تم شہید ہو رہے ہو نا فقط مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، یہ بھی خیال کر لینا کہ قوم کو یہ تکلیف پہلے سے پہنچ چکی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تم سے زیادہ تکلیف میں جا چکا ہے، وہ کچھ مر گئے۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں سمجھا دیا، قانون بھی تاکید بھی دے دی اور باقاعدہ طور پر اس کا اثر بھی سمجھا دیا۔ اب آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں جی، توجہ کریں تو کہ جب یہ آیتیں آپ حل کریں گے نا تو آپ کو شان نزول والا سوال آ جائے گا کہ یہ تو غزوہ احد کے بعد بغیر یہ آیتیں حل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اصل میں غزوہ احد کا ابتدائیت آپ سن چکے ہیں نا، میں نے کہا تھا انتہا آگے آ رہی ہے۔ تو انتہا یہ تھی کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید وہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے ان کے سپر ہیرو بن کر آئے تھے بڑے، تو ایک جنگجوؤں کا خاص ٹولہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی شروع میں بھی، کفار کے ساتھ رہتے تھے تب بھی چند لوگوں کو صرف اپنے ساتھ رکھتے کہ جو جانے سار ہو، جب مومنوں کے طرف آئے نا تب بھی جنگجو چون کر، یہاں تو مومنوں میں تو ڈھیر تھے، سارے بہادر تھے، پھر ان کی ہمتیں اور بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات فتوح شام میں لکھا ہے، تاریخ ہے کہ 50 تیر اندازوں کو لے کر گئے تھے 50,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہا جی پھر شکست بھی دے کر آئے، انہوں نے کہا بھائی اس کی جو جنگی چالیں ہیں نا کوئی نہیں پا سکتا، تو اس لیے میرے نبی نے بھی نام رکھا تھا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ۔ تو اس وقت بھی انہوں نے چند لوگوں کو لے کر صحابہ کے سامنے پھر کون تھا؟ یہاں تو ساری سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواریں تھیں، تو کفر کی حالت میں صرف صحابہ ہی ان کو شکست دے سکے جب یہ اسلام میں نہیں آئے تھے، تو ورنہ ان کو شکست کوئی نہیں دے سکا۔ اس لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا آخر میں جب وفات طیبہ ہو رہی تھی کہنے لگے کہ میں شہادت کی بڑی تلاش میں رہا لیکن مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا جی کہ اللہ نے ان کو کتنے درجات سے مالا مال کرنا ہے، ورنہ ان کو شکست دے کون سکتا تھا؟ اللہ کی تلوار کو کوئی شکست دے تو نہیں نہ سکتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھاگے جا رہے تھے، تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے مانگوں، کیونکہ آج پہلی دفعہ مار کھا رہا ہوں، کیوں جی؟ صحابہ کے ہاتھوں۔ تو انہوں نے بار بار میدان کا نظارہ دیکھا کہ کیسے اٹیک ہو سکتا ہے، بار بار ان کی نظر اسی پہاڑی پر جاتی تھی کہ اس پہاڑی کو جس نے کنٹرول کر لیا ہے نا تو اصل راستہ بھی چھوٹا سا ذرہ ہے، تو وہاں پر تو 50 تیر انداز صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، وہاں صحابہ اکرام میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم جو آیا تھا وہ کہاں تک تھا، تا حکم ثانی تھا یا تا الی آخر الجہاد تھا،
تا آخر جہاد تھا. تو اس لیے ان کا آپس میں یہ اختلاف فقہی پڑ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے واپس نہ آنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. کیا مطلب؟ یعنی جہاد کے اندر اندر کا حکم ہے، یا میں تمہیں نہ کہوں کا معنی چاہے جہاد سے باہر ہو چاہے جہاد کے اندر ہو. تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ جہاد ختم ہو گئی ہے. اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں اور زخمیوں میں یا اپنے ان سے چھڑائے ہوئے اموال کو، یہ غنائم کو اکٹھا کرنے میں تو آپ کی مدد کی جائے. تو وہ اس مدد کی غرض سے کہتے. یہ دنیا کے لالچیوں کی طرح بھی نہیں تھی، کیونکہ دنیا کا لالچی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے کماتا ہے، اور غنائم مسلمان اپنے لیے نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ بیت المال کے لیے حاصل کرتے ہیں. وہ تو پھر امیر المومنین کا اجازت ہوتی ہے کہ کتنے تک میں ان کو دے سکوں. 4 تک اللہ نے پیسہ بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 ہی دینا ہے، 4 تک اللہ نے پیسہ بنایا. پھر امیر المومنین فیصلہ کرتے ہیں، امیر المجاہدین فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے پھر صحابہ کرام یہ اس لیے مال کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ رسول اللہ کی خدمت کے لیے تشریف لائے. تو جب وہ درہ خالی چھوڑا نا جی، تو اگرچہ بظاہر جہاد ختم ہو چکا تھا، حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور آ کر آگے ایک بندہ بھیج دیا کہ ہمیں دیکھنا اگر ہم پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں تو سمجھ جانا تم بھی پیچھے آ جانا. تو لشکر ابی سفیان بھی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگے، وہ جو بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگے. یہ پیچھے سے آئے، پہاڑی کے اندر یا چند افراد موجود تھے، ان کے ساتھ لڑائی کر کے نیچے آ گئے اور آ کر جی صحابہ اکرام کوئی صف بندی کی ترتیب میں نہیں تھے. جس طرح ڈاکو آ کر حملہ کر دیتا ہے اس طرح انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے اترتے دیکھا نا تو لشکر ابی سفیان بھی واپس آ گئے، انہوں نے بھی حملہ کر دیا. یوں مسلمانوں کو سمجھنے بھی نہ دیا کہ ہو کیا رہا ہے، پتہ بھی نہ چلا. تو ظاہر ہے جب کوئی لڑنے کے موڈ میں نہ ہو تو پھر تو اس کو آ کر مار سکتے ہیں آپ. تو یوں جی صحابہ کو صف بندی اور ترتیب میں کچھ وقت لگ گیا. اتنا وقت لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، صحابہ الگ ہو گئے، چند صحابہ اللہ کے نبی کو بچانے میں مصروف ہو گئے جی، اور آگے گھیرا ڈال دیا. کچھ صحابہ صف بندی کی ترتیب میں تھے. تو یوں جو ہے نا بالکل گھمسان کا رنگ چل رہا تھا. لیکن جو ہے صحابہ کو بس تھوڑا سا بدلتے دیکھا نا پھر بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا بس اب فتح کافی ہے، پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب تو یہ صف بندی بنا چکے ہیں، پھر انہیں کوئی نہیں شکست دے سکے گا. اب یہ سوئے ہوئے ہیں تو تب اس لیے ان پر ہم نے حملہ کیا ہوا ہے، کیونکہ صف بندی کی ترتیب میں نہیں تھے. تو یوں جی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے 4 قریش، 4 مہاجر صحابی شہید ہو گئے اور تقریباً 70 انصار شہید ہو گئے اسی دوران، اسی صف بندی کی ترتیب میں، اور بہت بڑا نقصان ہو گیا. صحابہ اکرام کی لمبی تعداد شہید ہو گئی ہے. اور یوں جی تو وہ پہاڑی پر دوبارہ چڑھ گئے اور اپنے فتح کے نغمے پڑھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے اور کفریہ شرکیہ نعرے لگانے لگے. تو جب شرکیہ کفریہ نعرے شروع کیے تو آپ نے فرمایا اب ان کو نعروں کا جواب دو. پھر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ نے پھر کفر کا جواب دیا. پھر وہ تھے کہ پہاڑی سے نیچے اترنے کا بھی نام نہیں لیتے، بھئی اب بنو نیچے آؤ، ہمارے اتنے شہید بھی کر ڈالے، اتنے شہداء بھی ہو گئے، اب نیچے آؤ. تو یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے کہ نہیں اب ہم کیسے نیچے ہیں. ورنہ اگر فتح ہوتی نا، فتح کے 2 حصے ہوتے ہیں یاد رکھنا. کامل فتح وہ ہوتی ہے کہ کسی کو مار بھی ڈالو اور ان کو گرفتار بھی کر ڈالو، تو اصل فتح یہ ہوتی ہے. یا پھر دشمن بھاگ جائے تو اور بات ہے. تو یہ فتح بدر میں ہو چکی تھی جی. اور یہ کوئی فتح ہے کہ صرف آ کر مار کر بھاگ جاؤ، گرفتار تو کسی کو میدان کو کم از کم نہ لوٹ سکے نا. تو میدان پر قبضہ نہ ہو سکا ان کا، تو یہ بھی ایک قسم کی مکمل فتح نہیں تھی. تو یوں جی وہ مار کر چلے گئے. اور صحابہ اکرام کے ذہنوں میں جو کوئی بھی اشکال آ سکتے ہیں یا انہوں نے کوئی سوال کیا ہو، احادیث رسول اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کریم نے تو ان کے جواب صاف کرنے تھے. تو ان آیت کے افراد میں سے ایک فرد یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے جواب بھی کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ لا تہینو، کبھی بھی سست نہ ہونا، ولا تحزنوا، اور کبھی بھی غم نہ کھانا، انتم الاعلون، دونوں معنی، تم اچھے تو ہونا، وہ کافر جو ہیں
تو آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ورنہ آیت آپ دیکھ چکے ہیں، پہلے حل ہو چکی ہے۔ شان نزول کے تابع تو شان نزول جتنا میں نے آپ کو سنا دیا ہے، شان نزول کے تابع تو نہیں ہے نا، بلکہ شان نزول تابع ہو کر آ رہا ہے۔ لہذا ایسا یہ نہ کہنا کہ ہم تو مر چکے ہیں، ہمارے تو کمر ٹوٹ چکی ہے لہذا آپ دین کو نہیں سنبھال دینا، نا لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم اچھے تو ہو ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو تم اچھے تو ہو نا، اعلیٰ تو ہو نا، جتنے بھی کافر تمہیں نقصان پہنچا دیں اصل تو تم ہو، ایک معنی، اور غلبہ تمہارا ہوگا ان کنتم مومنین اگر تم ایمان میں کامل رہے۔ اور ایمان کے اندر 3 شرطیں اسپیشل تھی مومنوں کے لیے، کون سی؟ تقوی، صبر اور رازداری۔ تو یہ تقوی اور صبر تو تمہارا پورا رہا، لیکن رازداری ٹوٹ چکی تھی۔ رازداری کیا تھی؟ کہ تمہارے اندر کی بات ان کو معلوم ہو گئی۔ کون سی بات تھی؟ کون سی بات؟ اندر کا جو راز تھا وہ یہ تھا کہ پہاڑی خالی نہیں چھوڑنی، بس اس راز کو تم نے چھوڑا، راز کو پورا نہ کیا تو دیکھا نا تمہیں نقصان ہو گیا۔ ہاں جی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگرچہ تم مومن پورے تھے لیکن تمہارے اندر ایک راز جو ہے کچھ وقت کے لیے چھوٹ گیا۔ دیکھا جی کہ وہ رازداری برقرار نہ رہی جو میرے نبی نے۔ رازداری کیسی تھی؟ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہا تھا نا جی کہ جہاں بٹھا رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک رازداری تھی۔ تو چونکہ کامیابی کے تو 3 راز تھے، ان رازوں میں سے اگر ایک راز کمزور ہو گیا تو مومن کو تو چاہیے کہ ایمان کے اندر کمال حاصل کرنا ہے۔ ایمان تو پورا موجود تھا لیکن اس میں اعلیٰ کمال حاصل کرنا، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، وہ یہ تھا کہ کامیابی کے 3 راز پر بھی پورا عمل کرنا تھا۔ اب بتاؤ جی کوئی اشکال رہا؟ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، آیات بھی حل ہو گئی، شان نزول بھی تابع ہو گیا، صحابہ اکرام کے دل کی تسلیاں بھی ہو گئی، اور جو اصل مضمون قرآن کا چل رہا ہے کہ قرآن کسی ایک واقعے کے تابع تو نہیں ہوتا۔ غزوہ احد کے لیے قرآن آیا اور اب ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ ہمارے لیے بھی تو ہے نا، یہ تاکید آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی تاکید ہے جی؟ یہ تاکید نمبر 3 تھی۔ تو یہ جی صحیح ہے، اس تاکید کو پورا کریں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الکافرین، اور اس واسطے یہ اللہ دنوں کی باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ پاک کرے اللہ مومنوں کو اور مٹا دے اللہ کافروں کو۔ مومنوں کو اللہ پاک کرنے کے لیے دنوں کو تبدیل کر کے لاتے ہیں، مومن پاک ہو جاتے ہیں۔ ان کی جماعت میں جو گند ہوتا ہے نا وہ پاسے دے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کی جماعت میں وہ گند بھی موجود رہے تو پھر ظاہر ان کو تکلیف ہونی ہے۔ تو کچھ ایسے کارکن ہیں جو صرف چوری کے مجنوں ہوتے ہیں، تو اللہ کو وہ بھی تو پسند نہیں ہے، وہ اصل میں کفر کے لوگ ہوتے ہیں اور تمہارے پاس لالچ پالنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ مومنوں کو پاک کرتا ہے تاکہ یہ گھٹیا بھی ان سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کچھ قسم کے ایام بدل بدل کر اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بھی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ منافق تو ساتھ رہیں گے نہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فتح جو ملے گی تو شکست تو ملنی ہے۔ اور دوسرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنوں کو پاک کر رہا ہے، منافق تو ساتھ نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے گا اللہ کافروں کو۔ انتم الاعلون کا ایک معنی تو آپ پتہ کر چکے ہیں کہ تم اعلیٰ ہو، اور اگر دوسرا معنی کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن رہے تو۔ یہ اس لیے جی تفسیر قرطبی والے نے ایک نکتہ حکایت لکھی ہے کہ اس کے بعد مومنوں کو کبھی بھی کوئی شکست نہ دے سکا، کیونکہ یہ مومن تھے نا صحابہ، قرآن کے شاگرد ہیں، کوئی نعوذ باللہ ہلکے شاگرد تو نہیں تھے نا، اعلیٰ شاگرد تھے، قرآن کے راز و نیاز سے واقف لوگ تھے، اس لیے پھر انہوں نے تیسری بھی رازداری کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دیا۔ تو کامیابی کے 3 راز ان کے پاس رہے نا،
تقوی اور صبر میں تو کمی آ نہیں سکتی، صحابہ جو اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، تو تیسری میں بھی کمی نہ آئی، عہد رازداری کو بھی برقرار رکھا تو کبھی بھی ان کو کوئی شکست نہ دے سکا۔ اور یہاں جو آج بظاہر حقیقی نہ بظاہر ایک شکست آئی ہے، کیونکہ میں اس وقت پاس کر چکا ہوں تو اس کا بھی جواب چل رہا ہے، فقط مسل قوم کرہم مثلو، سوچ لینا جب بھی تمہیں تکلیف آئی، مثلا ہم نے سوچا غزوہ احد کو ہمیں تکلیف آئی تو کبھی ان کو بھی آئی تھی، ہاں جی 70 تمہارے آج گئے ہیں نا تو ان کے 70 تمہاری قید میں بھی تھے، ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، ان کے تو وہ لوگ مارے گئے ہیں جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ان کے علاوہ چل بھی نہیں سکتی۔ دیکھا فقط مسل قوم کرہم مثلو بھی پورا ہو گیا۔ اور تیسری بات وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، شہداء بھی تمہارے آ گئے۔ اب بتاؤ کوئی شہید جو جنت میں چلا جائے تو یہ شکست ہوتی ہے؟ بظاہر تو دنیا والے اس کو غم سے تعبیر کریں گے، لیکن مومن اس کو غم سے تعبیر نہیں کرتا کہ آج ہمارے یہاں شہداء کثیر ہوئے آج، اور شہداء تو جنت میں جا کر خوشخبریاں سنا رہی ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ استبشرون بالذین، یہ کوئی شکست تو نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ پیارے صحابہ کرام کے لیے بھی تسلیاں ہو گئی ہیں، اور قانون بھی پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ شہادت تک جانا پڑے نا، دیکھ لینا کافروں کو بھی آزما لینا کہ ان کو بھی بہت نقصان ہوا کھڑا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، یہ عصر ثانی بھی بیان فرما دیا، عصر ثانی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مومنوں کی جماعت میں مخلصین ہی رہ جائیں گے، دوسرے ان کے ویسے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جب ساتھ چھوڑیں گے تو دوسری طرف جا کر کافروں نے مٹنا تو ہے نا اگلی دفعہ، پھر یہ سارے مٹ جائیں گے۔ چلے جی ان تاکیدات کو آپ نوٹ کرنا، آگے بھی اسی طرح سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔